إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ چل رہا ہے، جو بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ پچھلے ہفتے کچھ بہت اس ذی الحجہ کے عشرے کے متعلق بیان کیا تھا، اور آج جو اس ذی الحجہ کے عشرے کے اندر ایک اہم کام جو ادا کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے، اسی کے متعلق کچھ بہت روشنی ڈالنی ہے۔ قربانی جو ہے یہ ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اصل جو ہے قربان لفظ ہے، یہ بروزن قربان قرآن کے لفظ پر ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، یعنی اللہ کے قریب ہویا جائے، وہ یا پھر جانور کے ذبح کرنے سے قریب ہویا جائے، یا کچھ صدقہ وغیرہ دے کر کے اللہ کے قریب ہوا جائے، اس لیے اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ لیکن عام الفاظ میں ہم جو کہتے ہیں قربانی، وہ جانور کے ذبیحے پر ہی بولتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی جگہ جو قربان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی جانور کے ذبیحے کے لیے ہی آیا ہے۔ اب یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا سلسلہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ حابیل جو تھے انہوں نے مینڈھے کی قربانی پیش کی تھی، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کیا تھا، انہوں نے اس طرح سے قربانی پیش کی۔ لیکن اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی، یہ پہچان ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ آ کر کے جلا دیتی تھی، کھا لیتی تھی۔ تو حسب دستور ایسا ہی ہوا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے آ کر کے جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا۔ قرآن کریم کے اندر صراحتاً الفاظ ہیں بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، ایسی قربانی جس کو آگ جلا دے، کیونکہ سابقین انبیاء کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے اس میں قربانی کے قبول ہونے کی یہی علامت ہوتی تھی، اور جو جہاد کے اندر مال غنیمت ملتا تھا اس کو بھی آگ آ کر کے کھاتی تھی، تو معلوم چلتا تھا کہ جی یہ جہاد بھی ہمارا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کو گنواتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا ہے اور قربانی کے گوشت کو بھی حلال کر دیا ہے۔ تو اس امت کے لیے مال غنیمت بھی حلال، اس کو استعمال میں لائیں، اور اس امت کے لیے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نام پر، قربانی کی جاتی ہے، ان کا گوشت بھی ان کے لیے ہمارے تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ پہلے کی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو ضروری قرار دیا تھا تاکہ وہ بطور شکرانہ یاد الہی میں مشغول ہو، اور ہم نے ان کو قربانی کے جانور بھی عطا کیے۔ تو اللہ نے قربانی کے جانور بھی عطا کیے پہلی امتوں کو، اور اس امت کو بھی عطا کیے۔ قربانی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد 10 سال رہے، 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کے دن آتے تو قربانی ضرور فرماتے، اور اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کیا کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح سے قربانی انسان کرتا ہے۔ آج کل بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ہم وہ پیسہ جو ہے غریبوں میں دے دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے، ہم وہ پیسہ وہاں دے دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، خون بہایا جائے۔ یہ اللہ کو قربانی کے ایام میں زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ جانور جو ہے اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آئے گا، اور اس کے بدلے میں بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ اور میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، قربانی کا قطرہ گرنے سے پہلے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، قربانی کو کریں پورے شوق کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نیت کو درست کر کے قربانی کو کریں۔ بہت سے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا مالدار ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے قربانی کے وقت کہ بھائی گوشت ہی کھا لیں گے۔ تو اگر اس طرح کی نیتیں ہوں گی تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ صاف الفاظ میں آپ سن لیں، اگر اس طرح کی نیت ہوگی تو اللہ کے یہاں قربانی قبول نہیں ہے، بلکہ قربانی جو کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور للہیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اس ساری چیزوں کی نیت کر کے، نیت کے اندر فساد نہ ہو، نیت صاف ستھری ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم یہ جو جانور کا خون بہا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بہا رہے ہیں، کوئی دکھلاوا، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں کہ تم کون سی نیت سے کر رہے ہو قربانی، اور تقوی میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کون سی کمائی سے کر رہے ہو قربانی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ریاکاری کے ذریعے سے قربانی کو ادا کرتے ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی نیت کیا کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، نیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو، ثواب کی نیت ہو کہ اللہ ہمیں اس پر ثواب عطا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں پر اخلاص چھوڑنے کا حکم فرمائیں گے، اس میں سب سے پہلا شخص شہید ہوگا، دوسرا ایک عالم ہوگا، تیسرا مالدار شخص ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شہید پر اخلاص چھوڑنے کا حکم فرمائیں گے، اسے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی فلاں نعمتیں دی تھی، ساری نعمتیں یاد دلائیں گے، اور اللہ کہیں گے تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں، شکریہ میں کیا عطا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ ریاکاری کو آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک عالم قاری ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، کہیں گے ہم نے تمہیں اپنی فلاں نعمت عطا کی تھی، فلاں نعمت عطا کی تھی، تم نے قرآن کا علم کیوں سیکھا تھا، حدیث کا علم کیوں سیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے اس لیے سیکھا تھا آپ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ نہیں، کہ تم نے قرآن کا علم اس لیے سیکھا تھا، حدیث کا علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں صرف مولوی کہیں، لوگ تمہیں صرف قاری کہیں، اس لیے سیکھا تھا۔ اللہ اس کو بھی حکم فرما دیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اب تیسرا شخص مالدار ہوگا، اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں دی تھی، اتنی چیزیں عطا کی تھی، تم نے ان کے بدلے میں کیا عطا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ جی میں نے فلاں جگہ مال خرچ کیا جہاں آپ پسند فرماتے ہیں، فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تم نے اخلاص سے خرچ نہیں کیا تھا، میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو بھی فرشتے لے جائیں گے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آپ سمجھیے، اس مسئلے پر ذرا غور کیجئے، اس کی گہرائی کے اندر جائیے۔ ایسے ہی ہمارا تمہارا معاملہ ہے، کوئی کام ہم کرتے ہیں تو وہ محض ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کی اگر خوشنودی حاصل ہو جائے تو پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو لمبے لمبے سانس لیتے اور سسکیاں لیتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ دوبارہ آپ اٹھتے حضرت ابو ہریرہ، پھر جو ہے لمبی لمبی سسکیاں لیتے، سانسیں لیتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نیت کا فساد کہاں سے کہاں لے کے پہنچتا ہے۔ جہاں ہمیں ثواب ملنا چاہیے وہاں انسان کو عذاب ملتا ہے، جہاں انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونا چاہیے وہاں اللہ راضی ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے جو حدیث پاک کے اندر کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت کو صاف ستھرا رکھے آدمی تو انشاءاللہ کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے
ابھی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، 9 ذی الحجہ منگل کے دن پڑے گی، وہ روزہ جو ہے اس ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث ہے پوری، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمائے۔ دوسری چیز، 9 ذی الحجہ کی صبح سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد میں جو ہے منفرد ہو، تنہا نماز پڑھی ہو تب، مسبوق جس کی نماز چھوٹ گئی وہ، یا پھر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز کرتے ہیں ہم تم، تو اس کے فوراً بعد جو ہے بلند آواز سے اس تکبیر کو کہنا ہے۔ اور خواتین کو یہ مسئلہ پہنچا دیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں، اس کا پڑھنا واجب ہے، اگر چھوڑیں گی تو پھر گنہگار ہوں گی، اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے انہیں بتلا دیں کہ یہ تکبیر ہر نماز کے بعد میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے گوشت کا مسئلہ ہے، گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے، اور اگر سارا کا سارا اپنے استعمال میں لانا چاہیں تب بھی لا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بہتر یہ واطعم البائس الفقیر کہا گیا قرآن کریم کے اندر کہ غریبوں کو بھی حصہ پہنچانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی بھی قربانی ہوئی، اس کا تمہارے گھر آ رہا ہے، تمہارا اس کے گھر جا رہا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو غریب لوگ ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے ایسے مواقع پر۔ دوسری چیز یہ ہے، میں نے وہ مسئلہ بیان کر دیا ہے ویسے، کہ اگر کوئی آدمی قربانی نہ کر کے کسی غریب کو پیسہ وغیرہ دینا چاہے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، گنہگار ٹھہرے گا۔ وہی جو میں نے ابھی بتلایا کہ اللہ کو خون بہانا زیادہ پسند ہے ان ایام کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔